عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں، اور ابتدا میں ایک بہترین وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مریض کی عیادت کرنا بڑے ثواب کا یہ کام ہے ناظرین، اور عموماً ہم جاتے بھی ہیں مریضوں کی عیادت کے لیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، ڈھارس بھی بڑھاتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مطمئن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں نا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں مریض کے ساتھ بیٹھ کر۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اچھا گھروں کے اندر بھی عموماً مریض ہوتے ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں تو کسی کے والد بیمار ہیں تو کسی کے بچے بیمار ہیں، تو گھر میں بھی ہمیں عیادت کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں جیسے بچے بیمار ہیں، والدہ، والد، بہن، بھائی، ہمارے عزیز و اقارب وہ بیمار ہیں، تو ہمیں ان کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف کوئی دوسرا باہر کا اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے تو وہیں پر ہم نے جانا عیادت کے لیے، گھر میں کسی کی عیادت ہی نہیں کرنا، گھر میں بھی عیادت کرنی ہے، اچھی نیت کے ساتھ عیادت کریں۔ اچھا، اب چاہے گھر میں کسی مریض کی عیادت کریں یا باہر ہاسپٹل جانا ہو، یا مریض اللہ نہ کرے ICU میں ہو، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا روحانی علاج، ایک ایسی بہترین شاندار جامع دعا جو حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر مریض کی عیادت کے وقت وہ دعا پڑھ لی جائے اور مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی ماشاءاللہ شاندار دعا ہے۔ سنیں میں حدیث پاک پہلے میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور وہ 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ الفاظ کون سے ہیں، وہ دعا کون سی ہے، وہ نوٹ کیجئے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا آپ یاد کر لیں۔ جب بھی کسی مریض کی عیادت کریں نا، تو عیادت کرنے کے بعد آپ دل میں یہ دعا پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے مریض شفا یاب ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا، آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز دیجیے گا۔ میرے بچی کو مسئلہ ہے، میرے بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا نام عزیزت ماندہ کا نام مریم بی بی ہے۔ اچھا، رشتے میں رکاوٹیں بچی کی، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بیٹی میری دے پیٹ سے درد ہے تے کافی علاج بھی کرایا، کوئی فرق نہیں پی رہا ہے۔ یہ مطلب کوئی وظیفہ ہوئے وہ سن تسی دس دو۔ صحیح ہے، پیٹ میں درد کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا۔ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد گل ہے، میرا بیٹا محمد عدنان، والدہ کا نام روبینہ، جس کی عمر اب 16 سال ہے، جو کہ بچپن سے ہی لکنت کا اس کو مسئلہ ہے۔ کبھی موڈ صحیح ہو تو بہت اچھی طریقے سے باتیں مانتا ہے، اور کبھی بالکل کافی چڑچڑاپن کر لیتا ہے، بالکل بات نہیں مانتا، اپنی ضد کرتا ہے، اور کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے۔ برائے مہربانی کر کے اس کا استخارہ کریں، ہمیں بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ آمین آمین، جی بالکل انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور الحمدللہ پروگرام کے اختتام پر دعا بھی کروائیں گے آپ کے بچے کے لیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ سلام بھائی، میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میڈیسن بھی لے رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا۔
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دوا بھی استعمال کر رہے ہیں، شفا نہیں مل پا رہی، فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ جی زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے گا، شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، تو دیکھیں اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہونا تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، یعنی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، رشتہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلائیں۔ اسی طرح ایک اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں، سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون، یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر چمڑے میں ریگزین میں سلوا کر آپ بچی کے پیٹ پر باندھ دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ پیٹ کا درد یہ چلا جائے گا۔ باقی اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ دکھائیے گا، بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، پیٹ میں عموماً دیگر امراض بھی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، یہ کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی زاہد بھائی استخارے کر لیا ماشاءاللہ؟ جنہوں نے اسلامی بہن کا استخارے کے لیے کہا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک وظیفہ جو ہے کہ نوٹ فرما لیجئے گا، چاہے ان کے گھر کا کوئی والد صاحب ہوں یا بھائی ہوں، اب مسجد میں جب جائیں اور مسجد میں جب صفائی کی حاجت ہو تو وہاں پر اس نیت سے جھاڑو دیجئے ہماری جو ہمشیرہ ہیں ان کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اچھی جگہ رشتہ بھی لگ جائے گا۔ اچھا، مسجد کی جو صفائی کا آپ نے فرمایا، جی مسجد کی صفائی کریں نا، تو یہ کس وقت کرنی ہے؟ فجر کے بعد، دوپہر میں یا شام کی؟ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ اصل میں جب مسجد میں حاجت ہو، اب صفائی کی ضرورت ہے، مسجد میں تو آلریڈی ویسے بھی خادمین ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، اب بالفعل اگر اجازت نہیں ملی صفائی کرنے کی، اس کا کوئی دوسرا بھی کوئی حل، کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ چلیں اس کی بھی کوشش کریں گے کہ بھئی صفائی کر لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ رشتے کی رکاوٹیں بھی دور ہوں۔ یہ اسلامی بہن جو ہے روزانہ سورہ اخلاص 90 دن تک یہ روزانہ یہ عمل کرتے رہے، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں نیک رشتے کے لیے، تو انشاءاللہ الکریم ان کے رشتے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی دور ہوں گی، انشاءاللہ الکریم اچھی جگہ رشتہ بھی لگ جائے گا۔ 3 مہینے کا ماشاءاللہ عمل بتایا۔ اچھا بالفرض ناغہ ہو جاتا ہے، اگر چھوٹ گیا کسی دن، پھر کیا کریں؟ تو یہ دوبارہ کنٹینیو کریں، پہلی دن سے پھر یہ دوبارہ 2-4 دن رہ گئے، 80 دن کسی نے کر لیا عمل، آخری 10 دن باقی ہیں، چھوڑ گیا کسی وجہ سے عمل، پھر دوبارہ کنٹینیو دوبارہ اسے سٹارٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس میں یہ ترکیب، اچھا ان کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتے ہیں وظیفہ؟ نہیں، جن کا اگر شادی کا مسئلہ جن کا آپ بتا رہے ہیں تو پھر یہ وہی کریں تو انشاءاللہ الکریم اسی سے فائدہ، یعنی جسے شادی کرنی ہے وہی اس وظیفے پر عمل کریں۔ اس میں دیکھیں ایک اور احتیاط میں عرض کرتا چلوں کہ اب اسلامی بہنوں کے حوالے سے 3 مہینے کا یہ عمل بتایا گیا، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا پڑھا جائے۔ اچھا ایک اور بھی تھا استخارے کے حوالے سے، ارسلان نام بتایا تھا انہوں نے۔ جی، ان کا استخارہ کیا جنہوں نے بچے کے حوالے سے بتایا تھا کہ لکنت بھی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹائم بعد وہ جو ہے نافرمانی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ بات نہیں مان رہا ہوتا، تو ان کا استخارہ کیا ہے، اوپری کسی چیز کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں آ رہا استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اوپری کوئی معاملات نہیں ہے جیسے کہ جادو بندش وغیرہ جس طریقے سے یہ سوچ رہے تھے۔ تو ان کے لیے، اس بچے کے لیے آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں صورتیں بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم بچہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات نہیں مانتا، یہ جو بھی اس کے معاملات ہیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ بہتر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ مرکز الاولیاء سے شبیر اتاری، بچوں کے خالو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے ان کا کوئی ذہنی توازن 19-20 ہو گیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد طاہر اور ان کی والدہ کا نام ہے نصرت۔ استخارہ بھی کر دیں اور علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔
میرا کزن ہے ایک، اس کا نام ہے سعید الرحمان، تو اس کے دماغ کا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ ٹھیک آ رہے ہیں، کچھ خراب آ رہے ہیں، تو ٹینشن میں پریشانی میں رہتا ہے، تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ اس کا نام ہے سعید الرحمان اور والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ سر میرا نام لیاقت علی، میری والدہ کا نام خورشیدہ بی بی ہے۔ میں اپنے خارا کرنا 3 سال ہو گئے، میں نے خارا کی شکایت ہے کہ نہ اور بھی کافی ساری بیماریاں میں خارا کرنا سی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ لیاقت علی نام انہوں نے بتایا کسی بیماری کے حوالے سے، خارش کے حوالے سے۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا نشے کی عادت میں پڑ گیا ہے، بارہا اس کو سمجھایا ہے لیکن وہ اس بری عادت کو نہیں چھوڑتا۔ اس کا کوئی عمل وغیرہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے گا تاکہ یہ بری عادت ختم ہو جائے، اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ آمین جی بالکل، انشاءاللہ الکریم رکن شدہ سے معلوم کریں گے۔ جی ایک کال اور چلا دیجیے گا۔ میں محمد اعجاز قادری رنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب کے خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ میرے کسی عزیز کے پیٹ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرابی تکلیف رہتی ہے اور ہمیشہ قبض بھی رہتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہے تو وہ تجویز فرما دیں، یا کوئی اور علاج ہو تو۔ چونکہ اس حوالے سے کسی نے ہمیں کہا تھا کہ میتھی کا استعمال کریں، تو کیا یہ میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں اس کا تو طریقہ کار کیا ہے وہ تجویز فرما دیں، اور ہمارے لیے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے رکن شورا سے۔ حضرت دونوں ہی سوال آپ کے لیے ہیں۔ ایک تو نشے کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا، جوابات کی طرف بڑھنے سے قبل پہلے میں آپ کی طبیعت جاننا چاہوں گا، آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کو۔ یہ پوچھ رہے تھے بلال بھائی کہ ان کے کوئی عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، نشے کی عادت میں یہ پڑ گئے، اب اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ نشہ واقعی جو ہے وہ بری چیز ہے، اور اگر اولاد اس میں پڑ جاتی ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اگر والد کی عادت بن گئی اس سے بھی پورا گھرانہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقل انسانی کو گویا زائل کر دیتا ہے، انسان اول پھول بکتا رہتا ہے اور بیجا لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ جو ابھی تک اس میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ ان کو محفوظ فرمائے، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور جو مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو، اللہ انہیں ان عادت سے، ایسی صحبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ صحبت کا تعلق بہت زیادہ ہے، اور بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسی صحبت میں بیٹھنا کہ جہاں نشہ کیا جاتا ہے وہ کسی وقت بھی آپ پر آ سکتی ہے اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ نشہ اپنے اور بیگانے کا فرق ختم کر دیتا ہے، اپنوں اور بیگانوں میں امتیاز نہیں رہتا، اس کو کیا کہنا ہے زبان سے، اسے وہ تمیز ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو وظیفہ ایک عرض کرتا ہوں کہ جو ہے جس کی نشے کی عادت ہے، اگر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیر و پڑھ لے گا انشاءاللہ الرحمن، اس وظیفے کی برکت سے اس کی نشے کی عادت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ خود پڑھنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا مشکل ہے، وہ ہے ہی نشے کی حالت میں، اب بعض اوقات ہوش ہی نہیں ہو پاتا، اب وہ وظیفہ کیسے پڑھے باپ؟ ان کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے اور ان پر دم کرے۔ ایک وظیفہ اور بھی عرض کر دیتا ہوں، اچھا، اور وہ بہت آسان ہے، کوئی بھی اس کی لیے کر سکتا ہے کہ آپ خالی جیسے پیالہ رکھا ہوا نہیں، خالی پیالہ، اس خالی پیالے پر 90 مرتبہ 90 ٹائمز یا حمیدو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نشے کی اور گندی عادتیں، بری عادتیں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی۔ یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، اور خالی پیالے پر پھر پڑھ کر اول آخر درود شریف اور یا حمیدو 90 مرتبہ، اور پھر آپ دم کر دیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے اب وہ پانی پیتا رہے گا تو نشے کی عادت اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا بالفرض اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو پلانا ہے جو نشے کی عادت میں مبتلا ہے، گھر کا اگر کوئی دوسرا فرد پی لیتا ہے اس پیالے میں پانی، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے دم کیا گیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ نشے کی عادت اور بری عادات بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی کے اندر موجود ہے تو آپ پڑھ کر دم کر دیں اور اسی میں یہ پانی پیتا رہے، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں ہی حوالے سے آپ نے روحانی علاج ارشاد فرما دی۔ یہ اعجاز بھائی کی قول تھی۔ اعجاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، پیٹ کے حوالے سے ان کو کسی نے کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ بھائی آپ میتھی کا استعمال کریں
تو کیا اس میتھی کے کیا فوائد ہیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور پیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے نا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا؟ دیکھیں پہلے تو روحانی علاج جو ہے وہ لے لیں گے، یا عظیم ہو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے پی لینا انشاءاللہ۔ اس اللہ تعالیٰ کے جو ہے مبارک نام کی برکت سے آپ کے پیٹ کے امراض دور ہوں گے۔ یا عظیم ہو یہ کسی اچھے قاری کو سنا بھی دیں آپ کہ اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے آپ، تبھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جس طرح میتھی کا آپ نے پوچھا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے آج دیکھیں کہ میتھی میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اپنے میتھی کے پتے بھی ہیں اس وقت۔ تو دکھائیے گا ذرا، زوم کر کے دکھائیے گا دونوں، ابھی ایک تو پتوں والی میتھی ہے، اس کا موسم ہے یہ اس وقت جو ہے نا میتھی کا موسم ہے، اور اس کو پکا کر کھانا، یہ سبزی جو ہے یہ اس وقت سردیوں میں تو خصوصی طور پر فریش مل جاتی ہے یہ، ورنہ سوکھی میتھی بھی ملتی ہے بازار کے اندر، تو پھر سوکھی میتھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ میتھی دانے ہیں اور یہ میتھی کے پتے ہیں، میتھی کی سبزی ہے یہ۔ اس کو سبزی کی طرح بنا کر کھائیں انشاءاللہ الرحمن، اس کے بڑے فائدے ہوں گے آپ کو۔ اور مگر ایک بات خاص طور پر سبزی میں یاد رکھنا ہے، آپ نے اس کو لے کر نا پانی میں ڈال دینا ہے اور کافی دیر تک رکھنا ہے۔ اس کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے مٹی سے اس کو پاک کرنا ہے ایک طرح سے۔ اور پاک کرنے کا مطلب یہ کہ مٹی جھاڑ لینی ہے، بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، جو اس کو دھوئیں گے، اور خصوصاً خواتین جو اس کو پکاتی ہیں ان کو اس کا علم ہوگا۔ اور اس کے میتھی دانے لینے سے آپ یہ بھی دکھا بہت سارے امراض جو ہے نا ماشاءاللہ۔ یہ دکھائیے گا زوم کر کے نا، قریب کر کے۔ اچھا میتھی دانے میں بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میتھی دانے کے ساتھ ایک اور جو ہے اسی طرح کی ایک اور دانے آتے ہیں، تو آپ یہ کنفرم کر کے لیں کہ میتھی دانہ ہی آپ نے لیا ہے اب، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو میتھی دانے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو جو قبض کے لیے انہوں نے کہا تھا اس کے لیے تو بہت زیادہ اکثیر ہے، اور جو باتیں جو میں آپ کو نسخہ جات یا ٹوٹکے بیان کروں گا اس میں، وہ آپ نے اپنے طبیب سے ضرور اس کا مشورہ کرنا ہے۔ بعض اوقات بعض چیزیں بعض کو موافق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ویسے جو ہے وہ میتھی کے جو فوائد ہیں، وہ میتھی کے فائدے حدیث میں بھی آئے ہیں، اور اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے آپ کا پورا ایک رسالہ ہے، چاہیں تو آپ اس کو جو ہے میتھی کے 50 مدنی پھول کے نام سے آپ اس کو لے لیں، اور سرچ کر کے اگر آپ ویب سائٹ سے ہماری لے لیں گے، گوگل سے بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں، جیسے اگر کسی کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور بھوک کی کمی کا شکار ہے وہ، تو میتھی دانے کا استعمال کریں، جگر کا فیل درست کرے گا۔ اسی طرح آنتوں کے اندر جو ہے وہ سوجن ختم کر دیتا ہے، زخم اس کے بھر دیتا ہے، اور پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ میتھی دانے کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میتھی دانے کو مسکن کہتے ہیں، یعنی تسکین بخش۔ تو یہ میتھی دانہ تسکین بخش ہے، پیٹ کا ابھارا یعنی پیٹ پھولنے کا جو مرض ہے وہ بھی اس سے دور ہوگا۔ تو یہ استعمال کیسے کریں گے آپ؟ چاہیں تو آپ اس کو رات کو آدھا چمچہ بھگو دیں، اور صبح نہار منہ اس کا پانی پی لیں اور میتھی دانے آپ کھا لیں۔ اگر یہ عمل آپ سے نہیں ہو سکتا تو آپ صبح ناشتے سے پہلے آپ آدھا چمچہ روزانہ میتھی دانہ استعمال کریں انشاءاللہ الرحمن۔ قبض کی شکایت اور پیٹ کے درد کی شکایت اور دیگر امراض میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا استعمال کریں۔ آپ طبیب سے مشورہ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں۔ یہ صبح کے حوالے سے آپ نے فرمایا صبح نہار منہ یہ استعمال کرنا ہے، پانی بھی پی سکتے ہیں اور اس کے چند ایک دانے بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بڑوں کے لیے ہو گیا، بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ بچوں کے لیے دیکھیں آپ کے بہت چھوٹے بچے جو ہیں نا ان کے لیے پھر جو ہے سونف کا پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ بڑوں کے لیے میں نے عمل بتایا ہے۔ صحیح، یہ پھر یہ بچوں پہ تجربہ نہ کریں، بچوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ صحیح ہے، تو دونوں ہی حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج بھی بتا دیا گیا، اور بڑی پیاری بات رکن شورا نے ارشاد فرمائی، یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا پہلے اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے گا۔ ہر ایک کی طبیعت مزاج یہ چونکہ مختلف ہوتے ہیں، اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ اللہ نہ کرے پیٹ کے حوالے سے کسی بیماری میں ہے تو اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر لیجئے گا۔ بچوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح کی پرابلم ہو پیٹ کے حوالے سے کچھ تو یہ تعویذ حاصل کیجئے، استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ جی زاہد طاہر بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ یہ فرما رہے تھے کہ ذہنی حوالے سے کچھ بتا رہے تھے، ڈسٹرب رہتے ہیں، کچھ پریشانی کے معاملات ہیں ان کے، تو استخارہ کیا ہے طاہر بھائی کے استخارے میں فی الوقت وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر یہ وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو ان کی گھبراہٹ ہے، جو ان کی ذہنی ٹینشن ہے، انشاءاللہ الکریم یہ
دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے لیاقت بھائی نے استخارہ کروایا اور یہ فرما رہے تھے کہ ان کا بیماری کے حوالے سے یہ پریشان ہے کہ یہ خارش کا مرض نہیں جا رہا، تو انہیں چاہیے کہ ان کے استخارہ جو کیا استخارے میں تو ان کا فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جیسے کہ جادو بندش وغیرہ اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک وظیفہ یہ بتاتے ہیں، تو نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اب یہ کسی پر دم کر دیں، یا اگر خود کر سکتے ہوں تو یہ دم کر دیں اپنے اوپر، تو انشاءاللہ الکریم یہ خارش کا مرض ان کا جاتا رہے گا۔ صحیح ہے، یہ تو پڑھ دیتا ہوں آیت مبارکہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ خارش کا مریض پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اچھا، اسی طرح وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے، اپنے جو استعمال کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، چادریں ہیں، بستر وغیرہ، ان کو دھوپ بھی لگائیں۔ دھوپ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بہت ساری امراض یہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ فائدہ۔ اب بغیر دھوپ لگائے اگر وہ استعمال کریں گے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، خارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو دھوپ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ دھوپ جس گھر میں نہیں آتی اس میں بیماری آتی ہے۔ ہاں تو بالکل، ایسے گھر لیتے ہوئے بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ کپڑوں وغیرہ کو بھی، کپڑوں کے ساتھ اپنے بدن کو بھی دھوپ لگانی ہے۔ وٹامن ڈی کی بیماری اگر کسی کے اندر ہے نا، وٹامن کا، تو دھوپ سے دور ہو سکتی ہے۔ یا جو ہڈیوں کے امراض جو ہوتے ہیں، ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری کی ایک وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، وٹامن D3۔ تو اگر وہ دھوپ میں چلیں، کپڑے دھوپ میں سکھائے جائیں، اسی طرح خود دھوپ میں بیٹھ جائیں، سن بات کہتے ہیں جس کو، تو اس کا لینے کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں فری میں مل رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ مگر یہ ہے کہ وہ اے سی یا پنکھے کے نیچے بیٹھنا یا سائے میں ہی بیٹھا رہنا، بس دھوپ میں نکلنا ہی نہیں، تو یہ بسا اوقات بیماریاں اس سے جنم لے سکتی ہیں۔ جی جی، تو اس احتیاط پر بھی عمل کیجئے گا، بہت سارے ماشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم تھوڑی احتیاط کر لیں اور تھوڑا طریقہ کار کے مطابق چلیں، بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، جی چلائیے گا۔ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میری بھانجی ہے رمین فاطمہ اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا نام ہے کرن شہزادی۔ تو اس کی عمر ابھی 10 سال ہے، جب یہ 4 سال کی تھی تو تب اس کے نا شرٹ جو ہے، قمیض، وہ جل گئی تھی پڑی پڑی خود ہی۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے اس کی جو شرٹ ہے وہ کٹی ہوئی تھی آگے سے نا، استخارہ کر دیں کہ کیا کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اور کافی زیادہ غصے میں رہتی ہے، چڑچڑی ہے، اور مطلب ٹھیک سے بات نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی نا۔ جی بالکل، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سلسلہ روحانی علاج و استخارہ میں بلال بات کر رہا ہوں۔ تو جنید بھائی، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ بعض اوقات تھوڑی سی بات پہ بندہ حوصلہ ہار جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو مایوسی سے بچنے کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں، وظیفہ اس کا جواب انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے ہم لیں گے، وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نور خان لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دل بہت گھبراتا ہے، ٹینشن ہونے لگتی ہے، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ ایسی سخت مشکل کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، اور مشکلات کی آسانی کے لیے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا، خاص طور پر والدہ کی صحت کے لیے اور والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے معلوم کریں گے۔ اچھا حضرت، یہ دونوں ہی سوالات مجھے ایک ہی لگ رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی بعض اوقات اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، ایک دم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ دونوں ہی حوالے سے آپ کوئی ارشاد فرمائیے اس کا حل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، آمین۔ اور جو ہے وہ پریشانی میں سب سے پہلے تو اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، بے شک اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے کا ذکر کریں گے، تو ذکر کی اور اللہ کی یاد کی برکت سے آپ کی مشکل دور ہوگی، مایوس نہ ہو۔ اور اس میں مختلف لوگ، کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس وہ چھوٹی سی پریشانی کو بہت بڑی پریشانی سمجھتے ہیں جی، اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اب مقابلہ کیا کرنا ہے؟ کوئی پریشانی آ گئی تو اس کو جھیلنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اب ہر چھوٹی سی پریشانی کو آپ نے سر پہ اٹھا لیا اگر، تو آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی بن سکتی ہے وہ، اور وہ آپ کو دیگر امراض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ایک پریشانی ہے
اور اس پریشانی نے آپ نے اس کو ٹینشن لے کر اپنے اوپر طاری کر لیا، پتہ چلا بلڈ پریشر نہیں تھا یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آپ کی اس ٹینشن لینے کی وجہ سے آپ کو دیگر امراض آپ کے شروع ہو گئے. تو اس لیے جو ہے وہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اس طرح مایوسی کی بات کرنا کہ میرا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، دعا مانگتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ لوگوں سے دعائیں کرائیں، مزاروں پہ گیا، اتنے علماء کی خدمت میں حاضر ہوا، فلاں وظیفہ بھی پڑھا، تو یہ جو ہے اس اعتقاد ایسا آپ جو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو پا رہا، اس کو اپنے ذہن و خیال سے نکال دیں. صحیح. اور بس یہ تصور کریں کہ یہ مجھے پریشانی جو رب کریم کی طرف سے ہے وہ رب کریم دور فرمائے گا، اور میں کوشش کیے جانا میرا کام ہے، اور کامیابی دینا، پریشانی دور کرنا، میرا معاملہ حل کر دینا رب کی طرف سے ہے. بے شک. تو آپ مطلب جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، اللہ کو یاد کریں. میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، ویسے یہ وظیفہ کسی طرح کی بھی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی آفت، بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑے ہولناک معاملے میں بھی اگر اس کو کوئی کر لے، اس وظیفے کا جو ہے ورد کر لے، تو انشاءاللہ اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی. مگر ہے تھوڑا سا طویل، یہ درود تنجینا ہے، اور اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے 1000 مرتبہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن آپ اس پریشانی سے، ٹینشن سے، مایوسی سے، گھبراہٹ سے باہر آ جائیں گے. درود تنجینا یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے، تو اس میں سے بھی یہ 1000 مرتبہ آپ نے فرمایا نا پڑھنا ہے. ماشاءاللہ کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو. وہ آسان وظیفہ بھی ایک میں عرض کر دوں اس کے ساتھ ساتھ بھی کہ کسی بھی وقت آپ جو ہیں وہ یا قادرو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا قادرو 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. الحمدللہ. تو پڑھیں، آپ کچھ اللہ کو یاد کریں، اور جو ہے مایوسی طاری نہ ہونے دیں اپنے اوپر، اور بس کوشش کیے جائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور دعا جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتی ہے. بے شک بے شک. دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہے. ہمت رکھیں، اپنے اعصاب پر قابو رکھیں، اور جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں. باوضو رہنے سے الحمدللہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اعصاب ماشاءاللہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل. خود اعتمادی چاہتے ہیں تو باوضو رہنے کی عادت بنائیں. باقی امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا، کسی بزرگ کا قول کہ اگر کوئی کسی پر کوئی پریشانی آ جائے اور اگر وہ بے وضو ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی کوسے، یعنی اپنے آپ سے ہی جی اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یار میں بے وضو تھا تو مجھ پر یہ پریشانی آ گئی. جی یعنی اس سے اندازہ لگائیں تو وضو جو ہے وہ آپ کی ڈھال ہے، آپ سمجھ لیں. جو باوضو رہتا ہے نا وہ سمجھ لیں حصار میں رہتا ہے، وہ تو وضو سے رہنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی زاہد بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. ایک بچی کے استخارے کے لیے فرمایا تھا رمین فاطمہ، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی معاملات نہیں ہے، صرف نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور ان کے لیے ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ احتیاط کریں، کھانا جب یہ بچی کھا رہی ہو تو اس کو احتیاطاً اس کو بتائیں بار بار کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں، اس کی عادت میں شامل کروائیں. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچی پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا بھی اثر ختم ہوگا، انشاءاللہ الکریم اس کی چڑچڑاہٹ وغیرہ یہ بھی دور ہو جائے. اچھا یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بچی کی قمیض یہ جل گئی ہے، اس کی جو شرٹ ہے بچی کی تو وہ کٹ گئی ہے، کپڑے کٹ رہے ہیں، تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ جادو کا مسئلہ فرما رہے تھے کہ یہ شروع میں اس طریقے کے معاملات ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ دوبارہ جو انہوں نے بتایا کافی ایک گیپ رہا، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ رہا. اب اس میں استخارے میں تو نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے پہننے یا پھر کپڑے وغیرہ پہن کے بعض اوقات بچہ نکلتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس لباس میں بھی بعض اوقات اٹریکشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کپڑے کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، ویسے بھی اس کپڑوں پہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ کپڑے جل جاتے ہیں. باقی جو کٹنا ہے جلنا یہ ایک اتفاقی معاملہ بھی ہوتا ہے. اتفاقی معاملہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز. جی چلائیے گا. حضور میں نے سبزی اور فروٹ کی دکان بنائی ہوئی کوئی 7-8 ماہ ہو گیا، میرے کام چل نہیں رہا. کبھی چلتا ہے تو مثلا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے. اگر کسی دن اچھا چل پڑے تو پھر کوئی نہ کوئی اور ریزن بن جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں حضور، یہ تو مہربانی کر کے بتا دیں. میری والدہ کا نام امیرہ بی بی ہے، میرا نام محمد اشفاق ہے. صحیح. جی اگلی کال دیجیے گا. دبئی گیا ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد علی. میرے ماما کا نام ہے دیبا. اس کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کا کام نہیں ہوا اور لگ رہا، انشاءاللہ کر دو.
उसका। अच्छा जी, बिल्कुल इस्तिखारा करेंगे। आपके भाई का मोहम्मद अली नाम बताया, बैरून मुल्क गए हैं, काम इनका नहीं लग रहा है। चलें मज़ीद शामिल करेंगे। कल इनका इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा, ये इस्तिखारे फरमा लीजिए। रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये हमारे एक इस्लामी भाई का मैसेज है। इन्होंने कहा है कि आपने अपने प्रोग्राम में दुआ का कहा था, मैं जो भी काम करता हूँ नुकसान हो जाता है तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करवा दीजिएगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाहुल करीम दुआ करवाएंगे। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, पैदाइश से ही मेरे जिस्म में कुछ प्रॉब्लम है और इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। 111 मरतबा या सलाम पढ़कर अपने ऊपर दम किया करें। मसूड़े की सूजन का रूहानी इलाज बता दें। देखिए, अगर किसी के दाढ़ों में, दांतों में, मसूड़ों में सूजन हो चुकी हो तो 3 मरतबा या अलीयू ये पढ़कर उंगली पर दम करके आप अपने मसूड़ों पर फेर लें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से ये जो सूजन वगैरह है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, इस्तिखारों के जवाबात भी ज़ाहिद भाई इरशाद फरमाइए। अली हबीबा इनको इस्तिखारा किया है, जिन्होंने फरमाया कि काम नहीं लग पा रहा, बैरून मुल्क में है, तो इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में सिर्फ फिलवक्त वक्ती आजमाइश का इशारा आ रहा है, ऊपरी कोई ऐसे मामलात नहीं आ रहे हैं। और इनके लिए एक इस वजीफ़ा एक अर्ज़ कर देते हैं कि ये जो है इस्लामी भाई चलते फिरते या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु इसका विर्द करते रहें। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाहुल करीम इनके जो भी मामलात हैं रोज़गार के हवाले से या जो भी आजमाइश इंशाअल्लाहुल करीम ये दूर हो जाएगी। सही। और ये मोहम्मद अली भाई के हवाले से, ये मोहम्मद अली भाई के इस्तिखारा का काम बैरून मुल्क में जो फरमा रहे थे कि ये अपने कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं। जी जी, बस्ते पर रब्ता कर ये वहाँ तो जाहिर सी बात है रूहानी इलाज के लिए उनको थोड़ी आजमाइश होगी, तो ये ऑनलाइन किस तरह रब्ता कर सकते हैं? ये हमारी एप्लीकेशन है रूहानी इलाज एंड इस्तिखारा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में और इसके ज़रिए भी वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाएं, कार्ड का एक अमल पूरा मौजूद है, उसमें आप अपना फॉर्म फिल करें, इंशाअल्लाहुल करीम में कार्ड का अमल हो जाएगा और बज़रिए मेल आपको जवाब भी तस्दीकन भी जवाब भी मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी मज़ीद कॉल्स दीजिएगा। मैं गुलरेज़ अत्तारी पंजाब के शहर दीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा एक बच्चा जिसका नाम अहमद रज़ा है, उसकी आंखों की बिनाई कमज़ोर है, लिहाजा आंखों की रोशनी तेज़ हो जाए और सफ़ेद और काले मोतियों से भी हिफाजत का कोई अमल इरशाद फरमा दीजिए और इसका इलाज भी तजवीज़ फरमा दीजिए और इन बच्चों के लिए दुआए सेहत भी फरमा दीजिए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद शाकिब अत्तारी बात कर रहा हूँ। मैंने ये मालूम करना था कि ये जो रूहानी इलाज करने या करवाने वाले होते हैं, तो क्या रूहानी इलाज करवाने वाले पर जिन्नात हमला कर सकते हैं? इसी की एहतियातें क्या होंगी, यानी कि इसकी एहतियात अगर करनी हो तो वो क्या होगी? और जिन्नात से हिफाजत के लिए भी कुछ पढ़ने के लिए वजीफ़े वगैरह बता दीजिए। बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया। लोग बहुत सारे अपना रूहानी इलाज करवा, अच्छा 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो करने वाला है रूहानी इलाज जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, और एक करवाने वाला यानी मरीज़। तो क्या इन दोनों पर जिन्नात की तरफ से होते हैं हमले वगैरह? अगर होते हों तो क्या एहतियाती तदाबीर, हिफाजती इक़दामात, कोई हिसार वगैरह इसका कुछ है तो इरशाद फरमाइए। जो अमल करते हैं जिन्नात से बचने का या किसी के लिए अमल करते हैं, वो खुद अपने लिए अपने बचने के लिए करते हैं या किसी के लिए करते हैं, तो उनको चाहे उन पर हमला आवर हो सकते हैं जिन्नात, और उन्हें चाहिए कि अपना हिसार बांध लें और हिफाजत करें वज़ाइफ के ज़रिए, ताकि इन्हें जिन्नात कोई नुकसान ना पहुंचा दें। वो वजीफ़ा जो हदीस पाक में है वो बेहतरीन हिसार है। यानी आप ये इलाज करने वालों के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, आमिलीन के लिए? हाँ, जो खुद भी कोई ऐसा अमल कर रहा है, मसलन किसी को किसी ने अमल बता दिया कि आपने अपने जादू का तोड़ करना है, सही, तो अपने जादू के तोड़ के लिए कोई वो अमल कर रहा है, सही, तो अब उसे भी हिसार करना चाहिए। वैसे मैं जो वजीफ़ा बता रहा हूँ वो आमिलीन भी करें, इसके अलावा जो खुद कुछ अमल करते हैं वो भी करें, और अगर कोई अमल नहीं भी कर रहे फिर भी आप रात को सोते वक्त हिसार करेंगे। क्योंकि अच्छा, ये मैं चाहूँगा इसमें ये भी ज़रा ऐड फरमा दें, ये जो दीगर जो लोग होते हैं किताबों से निकाल कर, मुख्तलिफ वेबसाइट से निकाल कर, यूट्यूब से निकाल कर, जो जिसका जो दिल करे, मुझे ये अच्छा लग रहा है वजीफ़ा में, मुझे ये आसान लग रहा है, वहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, देखिए इसके लिए भी ये होगा। पहले तो मैं ये कहूँगा ऐसा करना कैसा है उनके लिए। अच्छा, हर नुस्खा लेकर यूट्यूब से वो खाना शुरू कर दे, या जो है हर दवाई को सर्च करके गूगल से
وہ کھانا شروع کر دے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، حکیم کے مشورے کے بغیر کوئی نسخہ کھا لے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی وظیفہ آپ یوٹیوب سے یا آپ گوگل سے نکال کر آپ اس کو شروع کر دیا آپ نے، تو اگر آپ کو بہت ساری باتیں اس میں نہیں معلوم، ممکن ہے کہ آپ کے لیے نقصان ہو جائے آپ کے لیے۔ اس لیے مثلا کس طرح پڑھنا ہے آپ نے، کتنا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا اب وہ سنانا کس کو ہے، یہ سب باتیں ہم یہاں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کسی اچھی قاری کو آپ سنائیں، بعض اوقات اس کے فوائد نہیں ملتے کہ مخارج درست نہیں ہوتے ان کے، تو ان لوگوں کے لیے جو عمل کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو باتیں بیان کی جنید بھائی نے، اس کا جواب تو میں نے دیا کہ آپ خود سے کوئی یوٹیوب سے عمل نکال کر بغیر مشورے کے نہ کریں، یہ اس میں احتیاط کریں، اور کسی عالم کو، کسی عامل کو آپ دکھائیں، اس کی اجازت سے وہ عمل کریں، یا اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ وہ عمل کریں، وہ وظیفہ کریں آپ۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ آپ نے جو حصار کرنا ہے، وہ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرنا ہے، اور سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے نا آپ کا پھیر لیجئے، پھر دائیں ہاتھ اور پیٹھ پر جہاں تک، یعنی پیٹھ کی طرف بھی آپ اس کو ہاتھ پھیر لیں، جہاں تک ہاتھ پہنچ جائے پھیر لیجئے۔ یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھی، دم کیا آپ نے، اور سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہے کروٹوں پر بھی آپ اپنے ہاتھ پھیر لیں، اور اسی عمل کو آپ یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو دوبارہ دم کریں دونوں ہاتھوں پر اور اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کے اثرات، جنات کی شرارت، دشمنوں کے حملوں، حادثات اور دیگر آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت رہے گی ماشاءاللہ۔ یہ احسار کر کے ضرور سویا کیجیے آپ۔ یہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ ناظرین یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا آخر میں وہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے اس کا وظیفہ ارشاد فرما دیں، پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں ویسے تو اس کے بارے میں چند باتیں عرض کری تھی مگر وقت کم ہے، تو آنکھوں میں روشنی اگر کم ہو گئی ہے تو 41 مرتبہ یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیں گے انشاءاللہ، تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر لگائیں، یہ عمل عمر بھر جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے بینائی بھی جو کمزور ہو گئی ہے وہ دور ہوگی، اور سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا اگر یہ بچہ نہیں کر سکتا تو آپ خود کر لیجئے، بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے نا وہ دم کر کے انگلی پر اس کی آنکھوں پر پھیر لیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ناظرین عمل کیجئے گا، جو روحانی علاج بتائے گئے، جو احتیاطی آپ کو بتائی گئیں، اور جس حوالے سے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ لینے کا کہا گیا، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیجئے گا ان چیزوں کے حوالے سے بھی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اسی طرح آن لائن استخاروں کے لیے یہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 021371711711 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ حضور کئی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز بھی کی، دعاؤں کے حوالے سے، اپنے مریضوں کے حوالے سے بھی کہا، میسیجز بھی کئی آئے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، تو سب کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے کریم تیرے بندے ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر تجھ سے ملتجی ہیں، یا مجیب، یا غنی، یا رحمان، ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائیوں نے، بہت ساری اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فیس بک پر بھی، اور جو ہے وہ ہمیں کال کر کے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ ان میں بعض کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا، بعض کے بچوں کی زبان میں لکنت ہے، اور بعض کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، بعض بچے جو ہیں اپنے والدہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، مالک سب کو شفا دے دے مولا، کرم کر دے مولا۔ محمد ریحان خان انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سعید الرحمان ان کو دماغی امراض ہیں، لیاقت بھائی نے اپنی خارج کے مرض کے لیے، اعجاز بھائی اور بلال، گلزار، محمد ثاقب، اور اے اللہ جن بندوں نے کہا ہے مالک تو سب کے نام اور کام جانتا ہے، کرم کر دے، اپنا فضل کر دے مالک، سارے بیماروں کو پر رحمت کی نگاہ فرما اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے مولا کریم، رحمت کی نگاہ فرما، کرم کر دے۔ اے اللہ جو بیماریوں کی وجہ سے، قرض داریوں کی وجہ سے، اے اللہ اور گھریلو جھگڑے اور بے سکونی کی وجہ سے پریشان ہیں مولا، بے سکون ہو گئے ہیں گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اللہ سکون عطا فرما دے، ہماری حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما